ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں منور سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں صفا آن لائن کا خاص پروگرام آپ کے سوالات۔ آج ہم بات کریں گے ایک اہم سوال کے بارے میں۔ ایک شخص نے پوچھا ہے کہ خون کا عطیہ کرنا کیسا ہے، بلڈ ڈونیشن کرنا کیسا ہے، اور خاص طور پر خون عطیہ کرنے کے لیے کیمپ کا انعقاد کرنا، اجتماعی طور پر خون عطیہ کرنا کیسا ہے، درست ہے یا درست نہیں ہے۔ آج ہم بات کریں گے اسی موضوع پہ۔ دو تین باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی چیز کہ خون، بلڈ جو ہمارے جسم میں دوڑتا ہے، سرکولیٹ کرتا ہے، یہ ہمارے جسم کا حصہ ہے، اور یہ پورا جسم انسان کی ملکیت نہیں ہے، یہ خدا کا عطیہ ہے۔ تو جب جسم انسان کی ملکیت نہیں ہے تو اس جسم کے اندر رگوں میں دوڑنے والا خون بھی انسان کی ملکیت نہیں ہے۔ اور یہ ایک اصولی بات ہے کہ انسان وہی چیز دوسرے کو دے سکتا ہے جو چیز اس کی ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے بدن کا مالک نہیں، جب انسان خون کا مالک نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ خون کسی کو وہ کیسے دے سکتا ہے، اسے یہ اختیار نہیں ہے۔ اس لیے فقہ نے لکھا ہے کہ جزء الانسان سے استفادہ کرنا، اس کو خریدنا اور بیچنا یہ درست نہیں ہے۔ جزء الانسان میں ظاہر سی بات ہے کہ یہ خون بھی شامل ہے۔ دوسری چیز، قرآن کریم کے اندر جہاں حرام چیزوں کا تذکرہ ہے وہاں اس خون کا بھی تذکرہ ہے، اور خون کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 173 میں ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ یہاں پہ میتہ، مردار، خون اور خنزیر کے گوشت، تین چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ خون حرام ہے۔ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے فقہ نے یہ بات لکھی ہے، اور اکثر فقہ نے یہ بات لکھی ہے کہ خون کو خریدنا اور بیچنا جائز نہیں۔ البتہ اضطراری حالت میں، شدید مجبوری کی صورت میں خون کسی کو دے سکتے ہیں، دینے کی اجازت ہے، اور یہ بات خود آیات سے ثابت ہوتی ہے۔ سورہ انعام کی آیت ہے جہاں پہ ذکر ہے کہ جن چیزوں پر بسم اللہ نہیں کہا گیا ان کو کھانا جائز نہیں ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، کہ جو چیزیں حرام ہیں اس کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی، سوائے اس کے کہ تم حرام کھانے پر مجبور ہو جاؤ۔ اضطرار کی حالت میں ناجائز چیز جائز ہو جاتی ہے، حرام چیز حلال ہو جاتی ہے۔ تو یہ اضطرار کیا ہے؟ اگر خون دینے سے کسی کی زندگی بچ جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ شدید مجبوری ہے، یہ اضطرار ہے۔ اسی طرح فقہ نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ شراب پینا حرام ہے، پیشاب پینا حرام ہے، لیکن اگر کوئی ماہر طبیب بطور علاج یہ طے کرے کہ شراب پینے سے اس کا مرض ختم ہو جائے گا اور اس مرض کا کوئی اور علاج نہیں ہے، اسی طرح پیشاب کے بارے میں کوئی حکیم یا کوئی ڈاکٹر یہ طے کرے کہ پیشاب سے فلاں بیماری کا علاج ہو جائے گا اور اس کے علاوہ کوئی اور اس کا الٹرنیٹ علاج نہیں ہے، تو فقہ نے لکھا ہے کہ ایسی صورت میں پیشاب پینا بطور دوا یا شراب پینا بطور دوا جائز ہے۔ علامہ شامی اور دیگر لوگوں نے اس کی بحث کی ہے۔ اسی طرح خون کی قیمت کے بارے میں، ثمن الدم کے بارے میں موجود ہے روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی قیمت کو بھی منع فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے خون کی قیمت کی ممانعت کا مطلب ہے کہ خون کی خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو عام حالتوں میں خون خریدنا، بیچنا، خون کسی کو دینا، ڈونیٹ کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر مجبوری کی حالت ہے، کسی کو خون کی ضرورت ہے، کسی کی زندگی خون کے بغیر جا رہی ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کو خون چڑھانا ضروری ہے، تو ایسی صورت میں اس کو خون دیا جا سکتا ہے، دینا جائز ہے، اور نہ صرف جائز ہے بلکہ یہ بھی ایک انسانیت کی خدمت ہے، اور اس طرح یہ بھی ایک ثواب کی چیز ہے۔ تو فقہ نے یہ بات لکھی ہے کہ ضرورتاً کسی کو خون دینا جائز ہے، بیچا تو نہیں جا سکتا لیکن عطیہ کیا جا سکتا ہے، ہدیہ کیا جا سکتا ہے، ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے۔
یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ جس طرح ضرورت ایک فرد کی ہوتی ہے، انفرادی ہوتی ہے، اسی طرح ضرورت اجتماعی بھی ہوتی ہے۔ مثلا کوئی حادثہ ہوا، کہیں پہ ایکسیڈنٹ ہوا، ایک بس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس میں 50 لوگ تھے اور 50 گھائل ہیں، ان سب کو بیک وقت خون کی ضرورت ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایک بڑی مقدار میں خون کی ضرورت پڑے گی۔ تو ایک آدمی خون دے گا، 2 آدمی خون دے گا، تو اس سے 50 لوگوں کی ضرورت نہیں پوری ہوتی ہے۔ انہی ضرورتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا جاتا ہے، خون عطیہ کیمپ لگایا جاتا ہے اور خون کو بڑی مقدار میں جمع کیا جاتا ہے اور پھر ایسے اداروں کو دیا جاتا ہے جو خون دیتے ہیں، جہاں خون رکھا جاتا ہے اور ضرورت پڑنے پہ خون دیا جاتا ہے۔ بلڈ بینک یہ سرکاری طور پہ بھی ہوتا ہے اور پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں بھی ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جہاں خون دینا انفرادی صحیح ہے، جائز ہے ضرورت کی بنیاد پہ، اسی طرح اجتماعی طور پہ، مجموعی طور پہ کیمپ لگا کر خون کو عطیہ کیا جا سکتا ہے، خون حاصل کیا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ بات بہت واضح طور پر جو لوگ ایسے کیمپ کو آرگنائز کرتے ہیں ان کے سامنے یہ بات ہونی چاہیے، اور جو لوگ خون دیتے ہیں ان کو بھی اس کو یقین بنا لینا چاہیے یا اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ انہوں نے جو خون دیا ہے وہ خون کسی انسان کے کام آئے اور مفت کام آئے، وہ خون پھر بیچا نہ جائے۔ جس انسان نے جس جذبے کے ساتھ خون دیا ہے، یعنی کسی کی زندگی بچے، تو پھر وہ کاروبار میں نہ لگے، وہ بزنس نہ بن جائے کہ لوگوں کو دھوکہ دے کے خون حاصل کیا گیا اور اس کو پھر بیچ دیا گیا، ایسا نہ ہو، بلکہ اس خون کو مفت کسی کو دیا جائے۔ ہاں، یہ بہت مشکل کام ہے کہ ہم نے جو خون دیا ہے یہ ہمیں معلوم ہو کہ کس کو دیا گیا، معلوم ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات یقینی بنائی جائے ان اداروں سے جو ادارے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کرتے ہیں کہ وہ خون کسی ضرورت مند کو پہنچے۔ تو اگر ایسا ہو تو پھر خون عطیہ کیمپ لگانا جائز ہوگا۔ تو خلاصہ یہ کہ عام حالتوں میں خون دینا، لینا، خرید و فروخت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ضرورت کی بنیاد پہ، شدید مجبوری کی بنیاد پہ خون کسی کو دیا جا سکتا ہے، بغیر پیسے لیے، بغیر عوض لیے ایسا کرنا جائز ہے۔ اسی طرح اجتماعی طور پہ کیمپ لگا کے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کرنا، ایسا کرنا بھی جائز ہے، بشرطے کہ وہ خون پھر مفت طریقے سے ضرورت مندوں پر پہنچے، وہ خون بیچا نہ جائے، اس خون کو آمدنی کا ذریعہ نہ بنایا جائے، اس کا مس یوز نہ کیا جائے۔ تو امید ہے کہ اس سوال کی وضاحت ہو گئی ہوگی۔ آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور لکھیے، کامنٹ باکس میں میسج کیجیے، اور اگر ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے تو ضرور چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور پھر دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔